آسمان میں اڑنے کا خواب انسان کے سب سے پرانے خوابوں میں سے ایک ہے اور اس خواب کو حقیقت میں بدلنے میں امریکن کمپنی بوئنگ نے سب سے اہم کردار ادا کیا۔ لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنائیں گے جس میں آسمان فتح کرنے والے ایک مشہور ادارے کا زوال ہوا، ایک ایسی کہانی جس میں پروفٹس کی کوششوں نے سیفٹی کو داؤ پر لگا دیا۔ بوئنگ کی کہانی 1916 میں شروع ہوئی جب ولیم بوئنگ نے سیاٹل میں پیسیفک ایرو پروڈکٹس کمپنی کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک چھوٹا سا سٹارٹ اپ تھا جو لکڑی کے ہوائی جہازوں سے شروع ہوا، لیکن جلد ہی بوئنگ نے اپنا پہلا میل کیرنگ ایئر کرافٹ بنایا اور پھر امریکہ کی آرم فورسز کے لیے ملٹری ایئر کرافٹ بھی بنانا شروع کر دی۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران بوئنگ نے B-17 فلائنگ فورٹریس اور B-29 سپر فورٹریس جیسے لیجنڈری بامبرز بنا کر امریکہ اور الائڈ فورسز کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ 1950s میں بوئنگ نے کمرشل ایویشن مارکیٹ میں قدم رکھا اور بوئنگ 707 کے ساتھ جیٹ ایج کا آغاز کیا۔ پھر 1969 میں انہوں نے دنیا کو بوئنگ 747 جمبو جیٹ دیا، ایک ایسا ایئر کرافٹ جس نے ایئر ٹریول کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ ایئر کرافٹ اتنا بڑا تھا کہ اسے کوئین آف سکائز کے نام سے جانا جانے لگا۔ بوئنگ صرف ایک کمپنی نہیں بلکہ امریکن انجینئرنگ ایکسلنس کی مثال بن گیا۔ بوئنگ کی کامیابی کی بنیاد تھی اس کی ورک پلیس کلچر۔ کمپنی کو انجینئرز چلاتے تھے اور اس کمپنی کے لیے سیفٹی ایک بہت اہم معاملہ تھا۔ بوئنگ کے پرانے ٹیگ لائن پر غور کریں، "If it's not Boeing, I am not Boeing"۔ یہ بھروسہ بس مارکیٹنگ کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ بوئنگ کے ایئر کرافٹ بنانے والے انجینئرز کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ ان کی ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ پر ان کے اپنے ہی لوگوں کی جان داؤ پر لگی ہوئی ہے، یعنی ان کے خاندان کے لوگوں کی۔ لیکن 1997 میں میکڈونلڈ ڈگلس کے ساتھ مرجر نے بوئنگ کی کلچر کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ظاہری طور پر بوئنگ نے میکڈونلڈ ڈگلس کو خریدا تھا، لیکن کچھ اینالسٹ کہتے ہیں کہ اصل میں میکڈونلڈ ڈگلس کی مینجمنٹ سٹائل نے بوئنگ پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت کے میکڈونلڈ ڈگلس CEO ہیری سٹونسائفر کا ایک مشہور کوٹ تھا، "ہمارے پاس بہت زیادہ انجینئر ہیں اور بہت کم بزنس مین"۔ میکڈونلڈ ڈگلس کے مینجمنٹ کا آنے کے ساتھ بوئنگ کی توجہ انجینئرنگ ایکسلنس سے ہٹ کر وال سٹریٹ کے ایکسپیکٹیشنز پر آ گئی۔ مینجمنٹ کا فوکس بدل کر شیئر پرائس، کوسٹ کٹنگ اور شارٹ ٹرم پروفٹس پر آ گیا۔ بوئنگ کا ہیڈ کوارٹر سیاٹل سے شکاگو شفٹ کر دیا گیا، انجینئر سے دور اور فائنینشل سینٹرز کے قریب۔ بوئنگ کے ایک سینئر انجینئر نے کہا، "ہمیں سکھایا گیا تھا کہ ہم ڈیزائن کرتے وقت اپنے خیال میں اپنی فیملی کو اس پلین میں بٹھائیں۔ اب ہمیں سکھایا جا رہا تھا کہ ہم شیئر ہولڈر ویلیو کے بارے میں سوچیں"۔ اس دوران بوئنگ کے یورپین رائیول ایئر بس مضبوط سے مضبوط ہوتا جا رہا تھا، خاص طور پر A320 کی سکسیس کے بعد 2011 میں جب امریکن ایئر لائنز جو ٹریڈیشنلی صرف بوئنگ ایئر کرافٹ استعمال کرتی تھی نے ایئر بس سے 260 پلینز خریدنے کا فیصلہ کیا تو بوئنگ کو ایک بڑا جھٹکا لگا۔ اب بوئنگ پر اپنے 737 ایئر کرافٹ کی جلد سے جلد ماڈرنائزیشن کرنے کا دباؤ آ گیا۔ نئے ایئر کرافٹ کو ڈیولپ کرنے میں عام طور پر 7 سے 10 سال لگتے ہیں، لیکن بوئنگ کے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ ان کے پاس دو ہی آپشن تھی، یا تو بالکل نیا ایئر کرافٹ ڈیزائن کریں جو ٹائم کنزیومنگ اور نہایت ایکسپینسو ہوتا، یا پھر پرانے 737 کو اپ ڈیٹ کریں۔ انہوں نے اپ ڈیٹ کا راستہ چنا اور 737 میکس پروگرام کا آغاز کیا، لیکن پرانے ڈیزائن میں بڑے انجنز فٹ کرنے سے ایئر کرافٹ کا بیلنس بدل گیا۔ انجینئرز نے MCAS یعنی مینوورنگ کریکٹرسٹکس آگمنٹیشن سسٹم نام کا ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کیا جو آٹومیٹکلی پلین کو سٹیبلائز کرے، لیکن اس سسٹم میں ایک فیٹل فلا تھا۔ یہ صرف ایک سینسر پر ڈیپینڈ کرتا تھا اور اگر وہ سینسر غلط ریڈنگ دے تو سسٹم پلین کو ڈائیو کرا سکتا تھا۔ 29 اکتوبر 2018 کو انڈونیشیا میں لائن ایئر فلائٹ 610 ایک نیا بوئنگ 737 میکس ٹیک آف کے کچھ ہی منٹس بعد سمندر میں گر گیا۔ 189 لوگ ہلاک ہوئے۔ انویسٹیگیشن شروع ہوئی، لیکن بوئنگ نے زور دے کر کہا کہ یہ پائلٹ ایرر تھا اور پلین بالکل سیف ہے۔ انٹرنل کمیونیکیشن سے پتا چلا کہ بوئنگ مینجمنٹ کو MCAS سسٹم کے پرابلمز کے بارے میں پتا تھا۔ ایک انٹرنل میسج میں ایک امپلائی نے لکھا، "میں اپنے خاندان کو اس پلین میں نہیں بٹھاؤں گا"۔
بوئنگ نے MCAS کے بارے میں پائلٹس کو ٹرین بھی نہیں کیا، کیونکہ ٹریننگ کی ضرورت پائلٹس اور ایئر لائنس کے لیے ایڈیشنل پوسٹ ہوتی۔ پائلٹس کو یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ ان کے ایئر کرافٹ میں یہ نیا سسٹم لگایا ہوا ہے۔ بوئنگ کا مارکیٹنگ مٹیریل یہ دعویٰ کرتا تھا کہ نئے 737 میکس کو اڑانے کے لیے کسی ایڈیشنل ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے۔ 10 مارچ 2019 کو ایتھیوپین ایئر لائنس فلائٹ 302 بھی ایک بوئنگ 737 میکس ایڈیس ابابا سے ٹیک آف کے 6 منٹ بعد ہی کریش ہو گئی۔ 157 لوگ ہلاک ہوئے۔ اب تک ورلڈ وائڈ 346 لوگ بوئنگ 737 میکس کریشز میں اپنی جان گنوا چکے تھے۔ دنیا بھر کے ایویشن اتھارٹیز نے بوئنگ 737 میکس کو گراؤنڈ کر دیا، لیکن امریکہ کے FAA یعنی فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن نے شروعات میں ایئر کرافٹ کو کلیئر کر کے رکھا، لیکن بعد میں ریویل ہوا کہ بوئنگ کے ساتھ FAA کے تعلق بہت قریبی تھے، اور ریگولیشن کا بڑا حصہ خود ایسا تھا کہ بوئنگ کو ہی سیلف سرٹیفائی کرنے کی اجازت تھی۔ کنگریشنل ہیئرنگز میں کریش میں مارے گئے لوگوں کے فیملی ممبرز بوئنگ ایگزیکٹو کے سامنے ٹیسٹیمونی دیتے نظر آئے۔ ایک ماں نے کہا، میرے بیٹے کی قیمت بوئنگ کے لیے کتنی تھی؟ 737 میکس کے لیے پروڈکشن سکیجول مینٹین کرنا کیا میرے بیٹے کی زندگی سے زیادہ قیمتی تھا؟ بوئنگ کے CEO ڈینس ملنبرگ کو ایونچولی ریزائن کرنا پڑا، لیکن اس نے 62 ملین کا سیورنس پیکج حاصل کیا۔ کریش میں مارے گئے 346 لوگوں کے خاندانوں کے وکٹمز کے لیے اس سے کم معاوضہ ملا۔ MCAS سسٹم کا ایشو سمجھنے کے لیے سوچئے کہ آپ ایک کار چلا رہے ہیں۔ اب امیجن کریں کہ کار کی سٹیئرنگ ویل میں ایک ایسا سسٹم ہے جو آٹومیٹکلی سٹیئرنگ کو گھماتا ہے اگر اس کو لگتا ہے کہ آپ روڈ سے اتر رہے ہیں۔ اب امیجن کریں کہ یہ سسٹم صرف ایک سینسر پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اگر وہ سینسر خراب ہو جائے تو سٹیئرنگ ویل فل لاک پوزیشن میں چلا جائے گا۔ اور اب امیجن کریں کہ آپ کو یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ آپ کی کار میں ایسا کوئی سسٹم ہے، اور نہ ہی آپ کو سکھایا گیا کہ اسے بند کیسے کرنا ہے۔ اب ان سب حالات میں سوچئے کہ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ بوئنگ کے فارمر امپلائیز نے ریویل کیا کہ کمپنی میں ایک ایسا کلچر ڈیولپ ہو گیا تھا جہاں سیفٹی کنسرنز ریز کرنا کریئر سوسائڈ کے برابر تھا۔ ایک وسل بلوور نے بتایا، جب میں نے کوالٹی کنٹرول ایشوز ریز کیے، مجھے کہا گیا کہ میں سکیجول کا دشمن ہوں۔ ایک اور امپلائی نے بتایا کہ کاسٹ کٹنگ اتنی زیادہ تھی کہ بوئنگ ساؤتھ کیرولینا پلانٹ میں ایئر کرافٹ کے پارٹس میں ڈبری چھوڑ دیا جاتا تھا، جیسے ٹولز، میٹل شیونگز اور ایون فوڈ۔ یہ فارن آبجیکٹ ڈبری ایئر کرافٹ فیلئر کا سبب بن سکتے تھے۔ 737 میکس کو گراؤنڈ کرنے کے بوئنگ پر سویئر فائنینشیل امپیکٹس ہوئے۔ کمپنی نے 20 بلین سے زیادہ نقصان اٹھایا اور ہزاروں آرڈرز کینسل ہوئے، لیکن اس سے بھی بڑا نقصان ہوا بوئنگ کی ریپوٹیشن کا۔ ایک ایسا برانڈ جس پر لوگ اپنی جان کا بھروسہ کرتے تھے اب سوالوں کے گھیرے میں تھا۔ بوئنگ نے ایونچولی MCAS سسٹم کو ری ڈیزائن کیا تاکہ وہ ملٹیپل سینسرز پر ڈیپینڈ کرے اور پائلٹس کو اس پر اوور رائڈ کرنے کی کیپیبلٹی ہو۔ 20 مہینوں کی گراؤنڈنگ کے بعد 737 میکس کو دوبارہ اڑانے کی اجازت ملی، لیکن بوئنگ کی پرابلمز ختم نہیں ہوئی۔ جنوری 2025 میں ایک الاسکا ایئر لائنس کی بوئنگ 737 میکس 9 فلائٹ میں ڈور پلگ مڈ ایئر اڑ گیا، جس سے کیبن ڈی پریشرائز ہو گیا۔ خوش قسمتی سے کوئی کیجویلٹیز نہیں ہوئی، لیکن انویسٹیگیشن میں پتہ چلا کہ ڈور کے بولٹس انسٹالڈ ہی نہیں تھے۔ بوئنگ کے کوالٹی کنٹرول پر دوبارہ سوال اٹھے۔ FAA نے بوئنگ کے پروڈکشن پروسیس کی کمپریہنسو ریویو کا حکم دیا۔ کوالٹی کنٹرول کو مضبوط کرنے کے لیے بوئنگ ابھی بھی جدوجہد کر رہی تھی۔ CEO ڈیوڈ کیلہون نے کمپنی کو ریسیٹ کرنے اور سیفٹی کلچر کو واپس لانے کے لیے تازہ لیڈرشپ کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اناؤنس کیا کہ وہ 2025 کے آخر میں ریٹائر ہوں گے۔ آج بوئنگ ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں اسے اپنے آسمان میں اڑنے والے خوابوں اور زمین پر چلنے والی حقیقتوں کے بیچ توازن بنانا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا بوئنگ اپنی پرانی انجینئرنگ ایکسلنس کی روح کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہے، یا پھر کیا شارٹ ٹرم پروفٹس اور کاسٹ کٹنگ کی سوچ بوئنگ کے ٹیکنیکل میراث کو داؤ پر لگاتی رہے گی؟ ان سب ڈسکشنز کے بیچ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ 346 لوگوں نے اپنی جان گنوائی۔
बोइंग के ज़वाल की इस कहानी में असली ट्रेजेडी उन लोगों की है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाई, एक ऐसा सिस्टम पर भरोसा कर जिसमें प्रॉफिट को सेफ्टी से ज़्यादा तरजीह दी गई। बोइंग के लिए वापसी की राह मुश्किल है लेकिन मुमकिन है। सेफ्टी कल्चर और इंजीनियरिंग एक्सीलेंस को दोबारा कंपनी की बुनियाद बनाना होगा, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री में सबसे कीमती चीज़ वो भरोसा है जो हर पैसेंजर अपनी सीट पर बैठकर करता है। ये भरोसा कि उसकी हिफाजत सबसे पहले है। ये वक्त ही बताएगा कि क्या बोइंग अपने खोए हुए भरोसे को वापस हासिल कर पाएगा, या फिर क्या ये एक ऐसी कंपनी की कहानी है जो कभी आसमान फतह करती थी लेकिन जमीन बोस होकर रह गई है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड हिट द बेल आइकन।